ثاقب بشیر صاحب، کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت منظرنامے میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ مستقبل میں کیا رہے گا، اور آج جو رابطہ ہوا وزیر اعظم کا ایرانی صدر کے ساتھ، اس کے نکات کیا رہے؟ جو پاکستان کا کردار ہے وہ اوورآل اس پوری صورتحال میں میرے خیال میں بڑا ہی مثبت رہا، اور بڑا ہی ایکٹیولی پاکستان نے پارٹیسپیٹ بھی کیا، بیانات بھی آتے رہے، اور سفارتی جو محاذ تھا وہ بھی کہیں نہ کہیں پاکستان نے سنبھالے رکھا۔ جو OIC کی میٹنگ بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا، ایرانی صدر سے پہلے بھی بات ہوئی، اب بھی بات ہوئی، پھر اب جو ہے وہ وہاں پہ سعودی فرما روا ان سے بھی بات ہوئی وزیر اعظم کی۔ تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا، اور ان کے جو خواجہ آصف کے جو بیانات ہیں ان کو پھر سراہا گیا، جو ایرانی پارلیمنٹ ہے ان کی جانب سے اس پر تشکر کہا گیا، پارلیمنٹ کے اندر نعرے بازی ہوئی۔ اگر اس جنگ کو دیکھا جائے ایران جو اسرائیل کے درمیان، اس کا ایک بڑا پازیٹیو پہلو ہے ٹورڈز ایران، اور کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن کو میرے خیال میں مستقبل میں ایران کو جو ہے وہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ سیز فائر کے بعد اس پر تجزیے تبصرے آ رہے ہیں، لیکن ایک چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے ایران کے حوالے سے کہ 40 سال ہو گئے ہیں ایران پابندیوں کی زد میں ہے، معاشی اس کو مسائل ہیں، اقتصادی اس کو ایشوز ہیں، وہ مختلف ممالک کے ساتھ کسی قسم کی ٹریڈ نہیں کر سکتا، تجارت نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود ایران نے یہ 10 12 14 دن جو ہے وہ جنگ لڑی ہے، بھرپور جنگ لڑی ہے، اور پہلے دن ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ایران اس کا ڈیفنس نہیں کر سکے گا، اور ایران ایک کھوکھلا جو ہے وہ اندر سے ثابت ہوا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں۔ ایران نے اسرائیل اور امریکہ دونوں کے خلاف، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ ایک ہیں، اسرائیل پر کبھی بھی پابندیاں نہیں لگی، اسرائیل کو فلی سپورٹ ہے، اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم، جدید ٹیکنالوجی سب کچھ جو ہے وہ موجود تھا۔ تو اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ایران کھڑا رہا، اور ایران کو نقصان بھی ہوا اس دوران، جو ہے وہ ان کی لیڈرشپ تھی، جو خاص طور پر ملٹری لیڈرشپ تھی، ان کے انٹیلیجنس کے لوگ تھے، ان کے سائنسدان تھے، وہ ان کو اٹیک کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ نے بھی کامیابی سے آگے بڑھے۔ دو نقطے جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کامیاب رہا ہے۔ نمبر 1 کہ اسرائیل اور امریکہ ہمیشہ سے یہ کہتے تھے کہ ایران کا نیوکلیئر جو پروگرام ہے اس کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹس میں بھی یہ دعویٰ کیا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ جو بین الاقوامی جو ایجنسی ہے ان کے سربراہ انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ جو ٹنلز ہیں ان کو اٹیک کیا گیا ہے، ان کو تھوڑا بہت نقصان ہوا ہے، لیکن وہ نقصان ایسا نہیں ہے کہ نیوکلیئر سائٹس ختم ہو گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے معاملے میں ایران نے اپنی ان نیوکلیئر سائٹس کو بچا لیا ہے، بچانے میں کامیاب ہوا ہے، ایک قابل عزت اور قابل احترام طریقے سے اس جنگ سے نکلا ہے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا اسرائیل کا دعویٰ تھا، پھر ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہتے رہے اس میں بھی کہ رجیم چینج، جو اسرائیل اور امریکہ ناکام ہوئے ہیں، اور ایران میں جلسے جو جلوس اور نکل رہے ہیں، ایران میں مختلف وہاں پہ پارٹیز تھیں، مختلف قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ تھے، لیکن وہ سب پیچھے چلے گئے ہیں۔ اب دوبارہ سے وہی رجیم مزید مضبوط ہو گئی ہے، جس رجیم کو جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہ رہے تھے، جو خاص طور پر اسرائیل جو ہے، اسرائیل اور امریکہ دونوں جو ہے مل کر۔ آخری اس میں پوائنٹ میں آپ کو یہ دوں گا کہ ایران کو اپنی انٹیلیجنس جو ہے وہ اس کو دیکھنا ہوگا۔ سب سے بڑا اگر فیلئر اگر اس کو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو وہ انٹیلیجنس فیلئر ہے، کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ مطلب آرمی چیف ہیں، آپ کے پاسداران انقلاب کے سربراہ ہیں، آپ کے سائنٹسٹ ہیں، یہ سارے دماغ ہوتے ہیں، ان دماغوں کو بننے میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ مطلب کوئی سائنٹسٹ ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک پورا دور گزرا ہوگا، اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ دوسرا نہیں لے سکتا۔ اسی طرح آرمی چیف ہوگا یا پاسداران انقلاب یا انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو موساد نے ہٹ کیا۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک فیلئر ایران کے اینڈ پہ ہے، جس کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کون مخبر ہے اور کون لوگ ہیں جو اندر سے غداری کر رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ملک کی لیڈرشپ کے ساتھ، اور ان کو پن پوائنٹ کر کے سخت سزائیں اس کو دینی چاہیے، تاکہ فیوچر میں کم سے کم یہ جو فیلئر ہے اس لحاظ سے اس کو جو ہے وہ کور کرے۔
اگلا منظرنامہ ہے وہ بڑا ہوشربا ہے اور اسی ضمن میں اگلے اقدامات جو ہیں وہ بڑے سوچ سمجھ کے اور تدبر سے لیے جانے والے ہیں ایران کی جانب سے. پاکستانی سیاسی منظرنامے کی کرتے ہیں. خیبر پختونخوا کا جو بجٹ ہے اس کو لے کے بڑی باتیں ہو رہی ہیں. بانی سے ملاقات کے بغیر پی ٹی آئی کے اندر نئے تنازع جو ہیں اور جو الیمین گنڈاپور کی گفتگو رہی ہے بجٹ منظور ہونے سے پہلے, بجٹ منظور ہونے کے بعد, اب اس پورے منظرنامے میں کیا ہوا, اڈیالہ کے اندر کیا بات چیت ہوئی. ثاقب بشیر صاحب, کیا ہے پی ٹی آئی کی جو اس وقت لائن ہے وہ کیا ہے, اور لائن ٹو کون کر رہا ہے اور لائن کے خلاف کون ہے؟ جی یاسر صاحب, اس میں جو پی ٹی آئی کے اندر ایک بڑا اختلاف سامنے آیا ہے وہ علی امین گنڈاپور اور علیمہ خان, یہ آپ یوں کہیں کہ آمنے سامنے آ چکے ہیں. علی امین گنڈاپور اور پی ٹی آئی کی وہ لیڈرشپ جو ان کی کمیٹی ہے وہ بیٹھتی ہے, مختلف امور کو ڈسکس کرتی ہے. آج سے 2 روز قبل انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو عمران خان صاحب سے ملاقات کے بغیر ہی کے پی کے کا بجٹ جو ہے وہ منظور کروا لیا جائے گا, اور پھر وہ منظور کروا لیا گیا. تو اس پر علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ مائنس ہو گئے ہیں. اب سب کی نظریں تھیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر کیا بات ہوئی ہے, کیونکہ آج سلمان اکرم راجہ سمیت مختلف وکلاء نے کوشش کی وہاں جانے کی, ان کو اجازت نہیں ملی, لیکن بیرسٹر سیف اور ایڈوکیٹ ظہیر عباس 2 لوگوں کو عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت ملی. انہوں نے تقریباً 30 سے 35 منٹ ان کی ملاقات ہوئی. تو جو ملاقات کا جو اندرونی معاملہ ہے وہ ایکسکلوسیو خبر ہمارے پاس آئی کہ عمران خان صاحب, ایک تو ان کو معلوم تھا, ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ کے پی کے کا بجٹ منظور ہو چکا ہے. بیرسٹر سیف نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی اور کافی حد تک ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کو کنونس کر بھی لیا گیا کہ مختلف قسم کی قانونی پیچیدگیاں ایسی تھیں کہ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت وہاں پہ بجٹ منظور نہ کرواتی تو وفاقی حکومت کے پاس کوئی فائنینشیل ایمرجنسی, کوئی گورنر راج, کوئی اس قسم کی چیزیں کرنے کا ان کو جواز مل سکتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے ہم نے یہ بجٹ منظور کروایا ہے, اور وہ بھی جو باہر بیٹھی جو لیڈرشپ ہے, جو کمیٹی ہے جس میں ساری لیڈرشپ موجود ہے, اس نے یہ فیصلہ کیا تھا. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جہاں جہاں آپ بتائیں گے وہاں علی امین گنڈاپور آپ سے ملیں گے, اور اس کے بعد وہاں ہم اس بجٹ میں جو جہاں ترمیم کرنی ہوئی, بجٹ میں کمی یا اضافہ کرنا ہوا, وہ بھی ہم جو ہے وہ اس حوالے سے کریں گے. تو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے اس سے ایگری ہوئے کہ یہ قانونی پیچیدگیوں والی بات سے وہ ایگری ہوئے کہ ہاں واقعی قانونی پیچیدگیاں جو ہے موجود ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جو علی امین گنڈاپور پر اس لحاظ سے یہ بات انہوں نے کی کہ ایک طرف علی امین گنڈاپور بولتے تو اچھا ہیں کیونکہ ان کے بیانات آ رہے ہیں, تو ٹی وی کی سہولت ہے اڈیالہ جیل میں اور وہاں بیانات عمران خان صاحب سنتے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن دوسری جانب وہ فارم 47 کی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں جا کر, جنہوں نے خیبر پختونخوا کے حوالے سے مرکزی جو بجٹ ہے اس میں بہت کم پیسے جو ہے وہ رکھے ہیں, سندھ کے زیادہ رکھے ہیں. تو جب اس طرح کا بیہیویئر رکھا جا رہا ہے تو کیوں وہاں ان کے ساتھ جا کر جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بات چیت جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو 26 جون کے حوالے سے بات کی کہ 26 جون کو کیونکہ ان کا کیس ہے یہاں پہ, تو بیرسٹر گوہر کو یہ پیغام بھی جو ہے کہ وہاں پہ سارے لوگ پارلیمنٹیرینز اور سارے لوگ جو ہے وہاں پہ پہنچیں. اس کے علاوہ جو خواجہ آصف کا جو بیان تھا ہائیبرڈ ماڈل کے حوالے سے, اس پر انہوں نے تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ میرے بچوں سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی, میری ذاتی معالج جو ہے ان سے چیک اپ نہیں کروایا جا رہا, مجھے بکس جو ہے وہ نہیں دی جا رہی. یہ باتیں جو ہے انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے کہا کہ ان کو آپ مختلف فورمز پہ جو ہے وہ چیلنج کریں. آخری بات جو تھی کہ اب اگر بجٹ منظور ہو گیا ہے تو اس میں کوئی ترمیم ایڈ ڈراپ کو چیزیں کرنی ہے تو وہ کیسے ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ جو علی امین گنڈاپور ہیں وہ سپریم کورٹ جائیں اور وہاں جا کر بات کریں کہ جس کے نام پہ ہمیں ووٹ پڑا ہے ہم نے اس سے ملنا ہے, اس سے مشاورت کرنی ہے, اور اس کے بعد جو فائنانس کی جو ٹیم ہے خیبر پختونخوا کی وہ میرے پاس آئے, بات کرے, بتائے مجھے, اور اس کے بعد میں ان کو سجیسٹ کروں گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. تو یہ ساری کہانی ہے جو اڈیالہ جیل کے اندر سے ہمارے جو ہے وہ پاس آئی ہے. لیکن اس میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ جو ایک رائے کا اختلاف تھا اس میں علی امین گنڈاپور کی جو ٹیم ہے, جو بیرسٹر سیف ہیں, وہ کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کو کنونس کرنے میں کامیاب رہے ہیں کہ جو ان کا بیان آیا تھا کہ میری ملاقات کے بغیر آپ نے بجٹ منظور نہیں کرنا, تو انہوں نے کر بھی لیا اور اس کے بعد وہ بات بھی انہوں نے